أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ سب سے پہلے ہم تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اس رمضان مبارک میں کہ ہم خداوند عالم کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، توبہ کر سکیں، اور جس طرح کے حالات اور جس طرح کا ماحول اس وقت دنیا میں بنا ہوا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، ایک طرف اللہ کا مہینہ ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ موت کی طرف کس طرح سے موت گلی کوچے میں ٹہل رہی ہے اور کس طرح سے روز تقریباً نہ جانے کتنے مومنین کی بھی کووڈ-19 سے موت کی خبر آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ بالکل ہم اگر اللہ کے تمام احکام کی پابندیاں کرتے ہیں اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، چونکہ علی کے چاہنے والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جنہیں محبت اہل بیت ہے، جنہیں عشق علی ہے، جنہیں عشق اہل بیت ہے، جنہیں عشق حسین ہے، انہیں کبھی موت آ جائے تو ہمیں موت کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور خداوند عالم نے جو ہے وہ اپنا مہمان بنایا ہے ہمیں اس مہینے میں، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ برکتیں ہیں اس میں، رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، شیطان پر پابندی ہے، وہ وسواس نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی گفتگو کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے کبھی کبھی بہت سی مشکلیں نعمت بن کے آ جاتی ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن اور اس طرح سے گھر میں بیٹھنا بالخصوص رمضان مبارک میں ایک ہمارے لیے نعمت بھی ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے، فرصت ملی ہے کہ ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کی ساری جو کی ہوئی بتائے ہوئے وعدے ہیں، جو ہمیں کمیاں ہیں، اسے خود پوری کریں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے عبادتوں میں مشغول ہوں، اور خداوند عالم سے جو مانگنا چاہیں، جو بھی جائز آپ کی خواہش ہے وہ اس مہینے میں مانگ لیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگلا سال ہو تو ہم اول تو زندہ نہ ہوں، موت اور حیات اس کے ہاتھ میں، اور زندہ ہوں تو اتنا مصروف ہو چکے، ظاہر سی بات ہے پھر دنیاوی امور ہوتے ہیں، باہر نکلتا ہے آدمی، دعوتیں ہوتی ہیں، افطار ہوتی ہے اور کام ہوتے ہیں، کاج ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں اور آپ کو بہت فرصت ملی ہوئی ہے تاکہ ہم بہترین عبادت کریں اور خداوند عالم کو یاد کریں اور مومنین مومنات کے لیے دعا کریں، اور جو مریض ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ، تاکہ خداوند عالم ہمیں اس کووڈ-19 سے محفوظ رکھے تمام انسانوں کو۔ اسی لیے ہم نے اس سال جو ہے پروگرام اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ ہر روز ایک نیا ٹاپک ہوگا، نئی چیز ہوگی اصلاح کے لیے، اور اپنی جو بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے جو دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے، اور تاکید ہے کہ ہر شب میں، رمضان کی شب میں اس دعا کو پڑھا جائے، اور آپ حضرات پڑھتے بھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے کچھ جملے جو میں نے کل ترجمہ کیا تھا اس کی تشریح کر دوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اہل بیت علیہ السلام اس دعا میں کیا اشارے کر رہے ہیں، اور کتنا ہمیں میسج دیا ہے، کتنا علم کا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھ پہ شکر کریں تو بہت کم ہے۔ کل میں نے چند جملے ترجمہ تو کر دیا تھا، لیکن آج میں ان جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو دعا افتتاح میں ہے، اور پھر دعا افتتاح کا اگلا حصہ جو ہے، جو رسول اللہ پہ صلوات اور اہل بیت کے ذکر سے ہے، اسے بھی انشاءاللہ ٹچ دیتا ہوا آگے نکل جاؤں گا کہ جب یہ دعا افتتاح پہنچتی ہے اپنی ایک منزل پر، اور وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام یہ جملہ نقل کرتے ہیں اپنی زبان سے، جیسا کہ یہ معصور ہے، اہل بیت علیہ السلام سے ساری دعائیں انہی کی دی ہوئی ہیں، انہوں نے بتایا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتا کہ خدا کا مزاج کیا ہے، کسی کو کیا معلوم کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام جو چیزیں بتا گئے ہیں اور جو ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کائنات میں کوئی ان کے علاوہ نہیں بتا سکتا ہے۔ فرمایا کہ
ولا تخیب عاملہ، وہ خدا وہ ہے کہ کسی کی امید کو توڑتا نہیں ہے۔ امید جب بھی آپ خدا کے بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو وہ امید نہیں توڑے گا۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ آپ کی امید فوراً نہ قبول کی جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی تاخیر جو ہے، خود اسی میں کہیں جملہ کہا ہے دعا افتتاح میں کہ دعا کی جو تاخیر ہے وہ تمہاری خیر کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ایک مثال ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان مبارک میں دعا کرتے ہیں، کربلا جا کے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت جو ہے وہ تاخیر سے اس لیے کی جاتی ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہوتا ہے، موقع نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاد اس طرح سے دیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ ہے جو 5 سال 8 سال کا، اس کو نمونیا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو آئس کریم نہیں کھلائیے گا، اور وہ بچہ آئس کریم مانگے جا رہا ہے، باپ سے کہے جا رہا ہے مجھے آئس کریم دو۔ بچہ اتنا لاشعور ہے، اتنا اس کو سینس نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے تو یہ سمجھ سکے کہ آئس کریم سے ہمیں اتنا نقصان ہے کہ ہماری جان چلی جائے گی، لیکن وہ آئس کریم کی ضد کرتا ہے اور باپ کے دامن کو پکڑتا ہے، ماں سے چلا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ جو ماں باپ اس بچے کی ہمدرد ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بچہ زندہ رہے، اسے آئس کریم کھلائیں گے؟ اس کا رونا گوارا ہے انہیں، اس کا گڑ گڑانا گوارا ہے، لیکن اسے آئس کریم نہیں دیں گے۔ اس لیے اگر اس وقت ہم نے اس کو آئس کریم دے دیا تو بچہ مر جائے گا، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں کو لے کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ خدا عالم کو پتہ ہے کہ موقع ابھی نہیں ہے دینے کا، جب موقع آئے گا، جب بچہ ٹھیک ہو گیا، ماں باپ نے ڈاکٹر نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو اسے ماں باپ خود بخود لے آ کے آئس کریم کھلاتے ہیں بغیر مانگے، چونکہ ان کے دل میں بات ہوتی ہے کہ یار بچے نے ہماری بہت ضد کی تھی آئس کریم کی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے، اب اس کو لاؤ آئس کریم کھلا دیتے ہیں۔ تو جو والدین جو اس بچے کے جسے کہتے ہیں حقیقی رب نہیں ہے، حقیقی پالنے والے نہیں ہیں، مجازی پالنے والے، وہ جب اتنا اپنی اولاد کا خیال کرتے ہیں کہ وہ رو رہا تھا آئس کریم کے لیے، اب موقع آیا ہے دے دیا، اسی طرح سے آپ جب خدا سے دعا مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو خداوند عالم جو ہے وہ تمہارا رونا، آپ ہمارا رونا، ہمارا گڑ گڑانا دیکھتا تو ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ ٹھیک ہے رو رہا ہے، ابھی اگر اس کو دے دیں گے یا اس کی دعا کو پوری کر دیں گے تو اس کے لیے بہترین نہیں ہے۔ اور جب وقت آ جاتا ہے تو خدا بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا موقع پر اور وقت پر پوری ہوتی ہے۔ اور امام سے منسوب ہے یہ روایت کہ چھٹے امام سے منسوب ہے روایت، تو چھٹے امام کہتے ہیں جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ تم جو بھی دعا مومن کرتا ہے، بشرط کہ مومن ہو، مومن سے مراد اہل بیت کا چاہنے والا ہو، ولایت کا دم بھرتا ہو، توحید رسالت کے بعد ولایت کا جو دم بھرتے ہیں، جو ولایت کو مانتے ہیں وہ مومن ہے، اور گناہ نہیں کرتا ہو، پرہیزگاری کرتا ہو، اور اپنے دامن کو بچاتا ہو، تو وہ مومن اسی کو۔ اگر وہ دعا کرتا ہے تو خدا بندان اس کی دعا کو اسٹور کر دیتا ہے، ایک رکھ دیتا ہے، موقع آئے گا تو اس کو دے دے گا۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو یہ اس کی کیوں ہوئی دعا اس کی نسلوں میں چلی جائیں گی، اس کی نسلوں میں پہنچ جائیں گی، اس کے اولادوں کو دے دی جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے حج پہ جانا ہے، مجھے حج پہ جانا ہے، مجھے حج پہ جانا ہے، مجھے زیارت کریں، نہیں کر پایا زیارت، موت آ گئی، تو وہ جو اس کی اولادیں آئیں گے حج وہ کریں گے، زیارت وہ کریں گے، تو دعا جو آپ کرتے ہیں یا تو آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کی موت نے، اللہ نے وقت معین کر دیا اور موت آپ کو آ گئی، تو آپ کے اولادوں کو، آپ کے وارثوں کو جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ لہذا دعا مانگنا کبھی نہ ختم کریں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے، مولا کہتا ہے لا تخیبوا عاملہ، اس کی امید لگانے والے کو کبھی وہ نا امید نہیں کرتا ہے۔ پھر جو جملے کہے ہیں وہ جملے آپ تک پہنچا دیتا ہوں جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، حمد اس اللہ کی ہے جو خوف سے رہنے والوں کو پناہ دیتا ہے، امن دیتا ہے۔ اب یہ خوف کیا ہے؟ خوف چند طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک مجرم ہے، جرم کر کے آیا ہے، اسے پولیس کا خوف ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک گناہ کر کے آیا ہے،
خوف زدہ ہے، تو اگر گناہ کرنے کے بعد خوف آ گیا تو امن مل جائے گا، یعنی آپ نے توبہ کر لی اپنے فعل سے، کہ بھائی ظاہر سی بات ہے خوف آیا کہ خدا مجھ پہ عذاب نازل نہ کر دے، کہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایک خوف وہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر جیسے بہت سے ہمارے دنیا میں ملک ہیں کہ جہاں پہ شیعہ حضرات کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے، شیعہ حضرات کھل کے مولا علی کے فضائل نہیں پڑھ سکتے، شیعہ حضرات لفظ شیعہ سے چڑھے، کمال کی بات یہ۔ ایسے موقع پر جو وہاں پہ رہ رہے ہیں یا جو وہاں پر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اشارہ ہے کہ وہ خائفین ہیں، ان کو بھی خدا امن میں رکھتا ہے، جیسا کہ وہ سورہ بقرہ میں جو یہ اصحاب تھے اور جب یہ مکہ سے مدینہ واپس آئے تو ان کو خدا عالم حوصلہ افزائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم کس طرح سے تھے اور ہم تمہیں نکال کے کہاں سے لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ازلم من منع مساجد اللہ، کتنے وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، یعنی مسجد میں نہ جاؤ۔ اب یہ جملہ بڑا وسیع ہے، منع کرتے ہیں مسجد میں مت جاؤ، نماز ہو رہی ہے تو ایک تو منع کرتے ہیں ڈائریکٹلی کہ ہم نہیں جاتے صاحب، ٹھیک ہے آپ کا ایشو ہے آپ نہیں جاتے آپ جانا، لیکن ایک ہے کہ منع کرتے ہیں، میں تو نہیں جا رہا ہوں تم بھی مت جاؤ، تم بھی مت جاؤ، ایسے پرام ٹکراؤ، کچھ ایسا کرو کہ لوگ نہ جانے پائیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ ایوز کرفیہ اسمہ، ایک تو یہ ہے مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، دوسرے کیا اس میں اللہ کا ذکر نہ ہونے پائے، اس میں اس کا نام نہ لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اگر لینے والے ہیں تو انہیں برباد کرو، انہیں ظلم کرو، ان کے اوپر ان کو نقصان پہنچاؤ۔ اولئک ما کان لہم یدخلوها الا الخائفین، اگرچہ اس سچویشن میں کہ جہاں پر اس طرح سے جیسے ہوتا تھا مکے کے اندر کہ جو بھی رسول لا الہ الا اللہ کہتے تھے کتنا مارتے تھے پیٹتے تھے، پھر بھی لوگ جا کے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اللہ کہتا ایسے عالم میں مسجد میں داخل ہونا خوف کے علاوہ نہیں ہے، کہ خوف کے ساتھ جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں کہیں کافر نہ آ جائیں، کہیں مار نہ دیا جائے، کہیں کچھ نہ کر دیا جائے، تو اس خوف کو، جو خوف عبادت کی وجہ عبادت کرنے میں آ رہا ہے، جو مجلس کرنے میں خوف آتا ہے کہ مجلس کر رہے ہیں کہیں پولیس آ کے پکڑ نہ لے، جیسا کہ بعض ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں مجلس نہیں کرنے دی جاتی ہے اور اگر ہم کر رہے ہیں تو پولیس پکڑنے کا خوف ہوتا ہے، اس خوف کو میں جو امن دیتا ہے وہ پروردگار ہے، نہیں ڈرنا چاہیے، خوف ہوتا ہے لیکن خوف کو نکالتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، جو لوگ یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں نا کسی مومن کو خوف زدہ کرنے کے لیے، وہ عبادت نہ کر سکے، وہ مثال کے طور پر تبلیغ نہ کر سکے یا وہ عزاداری نہ کر سکے، اس طرح کی سچویشن بناتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کو ہم دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اگر ہمیں خوف آتا ہے کسی چیز کا، یعنی ہم مثال کے طور پر بالخصوص مبلغین یا کام کرنے والے اگر ڈرتے ہیں مومنین کی بغاوت سے نعوذ باللہ یا کسی کی شرارت سے، تو وہاں پہ جملہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، اگر ہمیں خوف تو ہو رہا ہے لیکن اللہ حمد اللہ کی جو اس خوف میں پناہ دے دیتا ہے۔ دنیا سے خوف ہوتا ہے کسی کام کے کرنے میں، لیکن اللہ جو ہے اس خوف کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ سچویشن آتی ہے ہمیں خوف آتا ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رسول کی تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو ٹوکنا چاہیے، اگر لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو ناراض ہونے دیں، اللہ جو ہے جو ناراض ہو کر نقصان پہنچانا چاہیں گے ان سے آپ کو بچا لے جائے گا۔ جی یہاں پہ کہنے کا مقصد تھا کہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، حمد اس اللہ کی ہے جو خائفین سے بچا لیتا ہے، خوف پیدا کرنے والوں کو سے انہیں بچا لیتا ہے جن میں خوف ہے۔ خوف ہمیں ہوتا ہے، جیسے جناب موسیٰ کو خوف ہوا تھا کہ جناب موسیٰ نے جب عصا پھینکا اور انہوں نے رسیاں پھینکی، جب ان کے سانپ بن گئیں تو موسیٰ کو خوف ہوا، تو پوچھا گیا وارث قرآن سے کہ خوف کیسا تھا موسیٰ کو، جیسا کہ مولا کائنات نے بھی کسی خطبے میں کہا ہے نہج البلاغہ کہ مجھے خوف ہوا تھا۔ خوف یہ نہیں تھا کہ موسیٰ ان کی رسیوں سے ڈر گئے تھے، خوف یہ تھا کہ کہیں یہ جو کمزور عقیدے والے لوگ ہیں
इन जादूगरों के चक्कर में आकर अल्लाह की तौहीद को न भूल जाए। ये भी एक खौफ है, इसको भी खौफ कहा जाता है। और खौफ किसको होता है? जो हमदर्द होते हैं। बाज़ उलमा हैं, या मैं भी कभी कभी बहुत सख्त आप हजरात को बोल देता हूँ मिंबर से, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे खौफ होता है। खौफ किस बात का होता है कि आप तो ठीक हैं, आप पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, अच्छे माहौल से आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आपकी जनरेशन आ रही है, कहीं वो ऐसा न हो जाए कि अगले 50 साल के बाद, 2-3 जनरेशन के बाद जो है मजहब बाकी न रहे। तो ये खौफ जब किसी आलिम में या किसी मुबल्लिग में या किसी ईमानदार खिदमत करने वालों में या किसी मोमिन में पैदा होता है, तो वो क्या करता है? वो उस खौफ की बिना पर खौफजदा होता है और फिर वो बात कहता है मिंबर से बैठ के स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये भी खौफ होता है कि कहीं लोग नाराज ना हो जाए, लेकिन अगर नाराज हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चूंकि हमने अगर हमदर्दी में आपके बात की और आप नाराज हो रहे हैं तो आप जाने, आपका खुदा जाने, लेकिन बात जो कही जा रही है बात सच है, उस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। तो अगर कोई खौफ पैदा करता है हमारे दिलों में कि माहौल ऐसा क्रिएट करो कि खौफजदा हो जाए, जबान बंद कर ले, तो वहां इस जुमले को हौसला अफजाई मिलती है इस जुमले से, अल्हम्दुलिल्लाह लजी युमिनुल खाइफून, हमद उस अल्लाह की है जो खौफ ज़दा जो हो जाते हैं ना उन्हें पनाह दे देता है। ये खौफ ज़दा तो क्या करेंगे? मल्ले से नहीं पढ़वाएंगे, बदनाम करेंगे, साजिशें करेंगे, करने दें, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पनाह दे देता है। तो हमें और आपको अल्लाह और रसूल के लिए काम करना चाहिए। कोई अगर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग राजी हो जाएंगे, अगर ये खौफ आपके दिल में आ रहा है, फितरतन है, आता है, मेरे भी आता है, तो इस जुमले से मिलता है कि वो अमन देने वाला आपको इस खौफ से है, आपको नुकसान होने वाला नहीं है, बशर्त कि आप खुदा के लिए काम कर रहे हो। उसके बाद दूसरा जुमला है वयुनजेउस सालिहीन, और सालिहीन को नजात देता है। सालिहीन को किससे नजात देता है? इसका मतलब यह है कि सालिहीन जब भी काम करते हैं, सालिहीन कौन है? पहले आइए कुरान मजीद से पूछते हैं कि सालिहीन कौन है। जो भी लफ्ज़ यहाँ ये सब कुरान मजीद से लफ्ज़ लिए हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, ताकि अल्लाह का जो कलाम है ना उसके लफ्ज़ें जो हैं दुआओं में शामिल रहें, तो दुआओं में और हुस्न पैदा होता है और बरकत पैदा होती है। खुदा आलम के जुमले हैं और दुआओं में शामिल हो तो क्या कहना जिस खुदा से मांग रहे हैं कि वयुनजी सालिहीन, और सालिहीन को नजात अता करता है। हम्दुस अल्लाह की है जो सालिहीन को नजात अता करता है। सालिहीन नबियों को भी खुदा आलम ने सालिहीन में शुमार किया, दुआ में भी कहा है कि परवरदिगार मुझे सालिहीन में शुमार फरमा। अल्लाह भी कुरान मजीद में कह रहा है कि हम तुम्हें सालिहीन में शुमार फरमाएंगे। सालिहीन हैं कौन? तो यहाँ पर खुदा आलम एक आयत में जिसे कहते हैं कि सालिहीन की डिफिनेशन बता रहा है। वो क्या है? युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सूरह अल इमरान आयत नंबर 114। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और क़यामत पर ईमान रखते हैं। यहाँ पे अल्लाह पर ईमान रखने से मुराद क्या है? अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह को मानो तो उस पर भी ईमान रखते हैं, चूंकि अल्लाह पे ईमान रखते हैं। अल्लाह ने कहा अली को रसूल के बाद उनका जानशीन मानो, वो भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के ईमान में दोनों ईमान खुद ब खुद सिमट जाता है। वल यौमिल आखिर, और क़यामत पर ईमान रखते हैं। यामिरूना बिल मारूफ, वो हमेशा लोगों को नेकी का रास्ता बताते रहते हैं, कभी हटते नहीं है। यानी अगर किसी को नेकी का रास्ता बताएं और कोई उनको नुकसान पहुंचाए, कोई जर पहुंचाए, जैसा अभी हम कह रहे थे, तो वो किसी के जर पहुंचाने, किसी के नुकसान पहुंचाने की वजह से भी वो नेकी का रास्ता छोड़ते नहीं है। वो यामिरूना बिल मारूफ, जब भी किसी मोमिन से मिलते हैं उसे नेकी की तरफ हिदायत करते हैं। ने हिदायत से मुराद क्या है? गैब हादी है, वो भी मोमिन है, उसे जिसे कहते हैं मोटिवेट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको अगर वो तंग आता है तो उसको समझाते हैं ताकि वो नेकियों की तरफ रवाना है। वयनहौना अनिल मुनकर, और सिर्फ नेकी को नहीं समझाते बल्कि उससे बुराई से रोकते हैं कि नहीं ये मत करिए, आप झूठ मत बोलिए, छोड़ी गीबत मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए, हक अदा कीजिए। वो कौन कहता है? जो ईमान रखते हैं अल्लाह और क़यामत पर। वयसारिऊना फिल खैरात, और नेक काम में जल्दी करते हैं, सोचते नहीं है क्या आज कर देंगे, नहीं कल कर देंगे, अच्छा परसों कर देंगे। अब अफ्तार है, जाहिर सी बात है मोमिन घर पे मौजूद हैं, बहुत से लोगों को चाहिए कि अफ्तार बनाएं और घर पे पहुंचाएं ताकि मोमिन खुश हो जाए जो आपके रिश्तेदार हैं। अगर कोई
बहन है और उसकी तबीयत ठीक, दूसरी बहन को चाहिए कि अपनी बहन के लिए इफ्तार बनाए। किसी फैमिली में कोई अगर बीमार है तो उसके लिए इफ्तार बना के भेज सकता है। तो अब आज कर देंगे, कल कर देंगे, वीकेंड में कर देंगे, नहीं। युसारिऊना फिल खैरात, नेकियों में दौड़ते हैं, जल्दी करते हैं ताकि जल्दी से काम कर दें। उलाइक मिनस सालिहीन, यही लोग तो सालिहीन में, जो नेकियों में जल्दी करते हैं वो सालिहीन में है। बहुत वक्त है, अरे भाई उनसे तो कहो वो कर देते हैं, उनको तो बड़ी जल्दी होती है। वमा यफअलु मिन खैरिन फलन यकफुरूहु वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन। और अल्लाह कहता है कि जब तुम अगर कार्य खैर करोगे, अमर बिल मारूफ करोगे, नहीं अनिल मुनकर करोगे, खैर काम में जल्दी करोगे, तो अल्लाह जो तुम काम कर रहे हो इसकी नाकदरी नहीं करेगा। यानी लोग तो नाकदरी कर सकते हैं, करते भी हैं नाकदरी, नाकदरी नहीं करते तो इस नौबत को नहीं पहुंचते। लोग नाकदरी करते हैं, अल्लाह कहता है कि लोग करें नाकदरी, लेकिन अल्लाह उन सालिहीन बंदों की जो नेकी की तरफ हिदायत करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और नेक काम में जल्दी करती है। सारिऊना फिल खैरात, सूरह आल इमरान 114 नंबर की आयत है ये। नेकी में जल्दी करते हैं, जब उनसे जैसी कहा गया उन्होंने नेकी कर दी। उलाइका मिनस सालिहीन और वमा यफअलु मिन खैरिन फलन यकफुरू, जो उन्होंने काम किया है उन नेकियों को न भुलाया जाएगा, न उनकी नाकदरी की जाएगी। वल्लाहु अलीमुल मुत्तकीन, और यही लोग तो मुत्तकीन हैं जिन्हें अल्लाह अच्छी तरह से जानता है कि मुत्तकीन का मिजाज क्या होता है। तो अगर हम नेकियों में जल्दी कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नेकियां करने की बिना पर या अम्र बिल मारूफ करने की बिना पर, नही अनिल मुनकर करने की बिना पर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग जिल्लत पे उतर आते हैं, कुछ लोग प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। तो क्या हो, युनजिहुस सालिहीन, अगर दुश्मन तुम्हें तुम्हारी नेकियों की बिना पे घेर रहा है तो अल्लाह तुम्हें नजात दे देगा। यह है दुआ इफ्तिताह में जुमला कि और सालिहीन को हम्द अल्लाह की है जो सालिहीन को नजात देता है। सालिहीन के एक माना ये थे कि नेकी करे, अमर बिल मारूफ करे, नही अनिल मुनकर करे और नेक काम में जल्दी करे। फिर दूसरा लफ्ज आया है सालिहीन का, वो सूरह क़िसस में खुदावंद आलम जनाब शुएब और जनाब मूसा का वाक़या नकल कर रहा है। जब जनाब मूसा निकल के गए हैं जनाब शुएब के पास और जाने के बाद वहां रहे और उनकी बकरियां चराते थे, तो जनाब शुएब ने कहा कि मूसा मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करना चाहता हूँ। मेहर में क्या है, मेहर में तुम ये काम करो कि 8 साल तक हमारे यहाँ खिदमत करो, हमारे पास रहो, और 10 साल कर दोगे तो बेहतर है, हम तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। तो उसके बाद तो जुमला है जनाब शुएब का, जो जनाब मूसा के ससुर भी थे, और जनाब मूसा ने की शादी जनाब शुएब की लड़की से हुई थी। उसमें कहते हैं जनाब शुएब, सत्तजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, तुम हमें सालिहीन में पाओगे। कुरान क्या इशारा कर रहा है, जो वादा करके नहीं मुकरता है, जो अपनी जबान पर कायम रहता है, वो सालिहीन में है। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि वादा तो कर लिया, जबान पे कायम है, लेकिन उस जबान पे कायम रहने की बिना पर आप पर मुसीबत आ सकती है, आपके लिए मुश्किल खड़ी की जा सकती है। तो वहां पे दुआ इफ्तिताह में जुमला है वयुनजिहुस सालिहीन, अगर कोई मुश्किल खड़ी भी करना चाहेगा, कोई प्रोपेगंडा करके घेरना भी चाहेगा, तो वो खुदा वो है जो सालिहीन को नजात दे देता है। जैसा कि मूसा को नजात मिली, आपने देखे जना मूसा को कैसे नजात मिली, जब दरिया नील के सामने कोई रास्ता नहीं था और असा मारा और रास्ते पैदा हो गए। इससे जवाब दुआ, बहुत सी दुआओं में जुमला है कि वो खुदा जो मूसा के लिए रास्ता बनाता है दरिया में, वो हमारे लिए भी रास्ता जरूर बनाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो हम अगर सालिहीन हैं, अपने वादे पर कौल हैं, वादा क्या है, अगर हमने अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का वादा किया है तो उस विलायत पर कायम रहें। अगर हमने खुदा के ऊपर ईमान रखा है तो खुदा के बताए हुए कानून पर कायम रहें। जिस चीज को उसने हराम कर दिया हराम समझें, उसमें कितना भी फायदा हो न जाए। जिस चीज को उसने वाजिब कर दिया वाजिब समझें, उसको करें, उसे करने में कितना भी नुकसान हो वो नुकसान नहीं है, इसलिए कि आप सालिहीन में हैं और अल्लाह सालिहीन को नजात अता फरमा देता है। उसके बाद जुमला है कि
وَيُنْجِي الصَّالِحِينَ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور جو مستضعفین ہوتے ہیں انہیں بلند کرتا ہے۔ مستضعفین کون ہوتے ہیں؟ اذا انتم قلیل، پھر سورہ انفال میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مستضعفین کون ہیں؟ اذ انتم قلیل مستضعفون، تم بہت کم ہوگے جو بہت کمزور کیے جاؤ گے اپنے سچ بولنے کی بنا پر، حق بولنے کی بنا پر۔ دیکھیں آپ کیسے کیا گیا ہے، کمزور کیا گیا۔ لیکن کیا فی الارض تخافون ان یتخفکم الناس، اور تمہیں اتنا ڈر بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں ہمیں لوگ کچل نہ دیں، کہیں برباد نہ کر دیں، ہمارے حق بولنے کی بنا پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں، اکیلا وہ بندہ رہ جاتا ہے، نہ اس کو کوئی سلام کرتا ہے، نہ اس کو کوئی ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کے صاف گوئی کی بنا پر، اس کے حق بیان کرنے کی بنا پر۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ اگر تمہیں برباد بھی کرنا چاہیں، لوگ تمہیں ذلیل بھی کرنا چاہیں، چونکہ تم مستضعف ہو گئے، کمزور کر دیا گیا پروپیگنڈے کی بنا پہ، سازشوں کی بنا پر، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تو یاد رکھو تمہیں اللہ پناہ دینے والا ہے اور اپنی مخصوص مدد سے مدد کرے گا، مخصوص مدد کرے گا۔ پھر کیا کرے گا مستضعفین کے لیے؟ رَزَقَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اچھی رزق دے گا، طیب رزق دے گا، برکت والا رزق دے گا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو اگر ہم مستضعفین میں آتے ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کمزور کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں پناہ بھی دے گا، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، اور اللہ ہمیں رزق بھی طیب رزق، نہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا برکت کے ساتھ۔ اور پھر ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو اگر آپ کے پاس برکت ہے، رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کھانے کو، سب کچھ ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کو کہا ہے یہاں پہ دعا میں یرفع المستضعفین، اور اللہ جو ہے مستضعفین کو بلند کر دیتا ہے، ویضع المستکبرین، اور اکڑنے والوں کو سبق سکھا دیتا ہے۔ اب مستکبرین کون ہیں؟ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور سے بڑے ہمبل ہوتے ہیں اور بڑا با اخلاق ہوتے ہیں، لیکن آیا کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پہ ان کو مستکبرین کہا جاتا ہے؟ کون سا طریقہ ہے کہ جس کی بنا پہ ان کو مستکبرین کہا جائے؟ تو خداوند عالم نے یہاں پر بڑی عجیب سی آیت ارشاد فرمائی ہے، اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی روا روی میں باتیں کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے، خاص کر جب مذہبی آپ گفتگو کر رہے ہوں اور جب مذہب کی بات کر رہے ہوں، تو بہت کیئرفل رہیں۔ بعض چیزیں آپ کہیں تو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اثرات بہت غلط مرتب ہو جائیں۔ جیسے یہاں پہ اللہ جو ہے سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہی ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہاں پر آخرت پہ ایمان رکھنے سے مراد یقین کی منزل ہے، یعنی جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، جنہیں حساب کتاب کا یقین نہیں ہے، جنہیں قبر میں جانے کا یقین نہیں ہے، کیا کرتے؟ قلوبہم منکرہ، ان کے دل جو ہیں ہر اچھی بات کو، ہر اللہ کی بات کو انکار کر دیتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، ارے کچھ نہیں ہونا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا ہے، کہا جاتا ہے نماز پڑھ لیجئے، ارے ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، روزہ رکھیے، رمضان مبارک ہے، نہیں سنتے، ان کا دل، اچھا منہ سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن دل میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اکڑ جو ہے نا، یہ اس کو ہی اکڑ کہتے ہیں، وہ ہم مستکبرون، یہی تو مستکبر ہیں، انہی کو تو مستکبر کہتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بات ان کے قلب انکار کرنے لگے، زبان نہیں، دل سے انکار ہونے لگے، ارے نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھتے، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھو، نہیں رکھ رہے ہیں، نیکی کرو، نہیں کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کرو، نہیں کر رہے ہیں، حقوق ادا کرو، نہیں کر رہے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو مستکبر کہا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، اور اللہ کا شکر ایسی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، چونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ان کی محبت جو ہے کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے ہمیں بچا لیتے۔ لیکن اگر آپ کا دل ہر اللہ کے احکام سے اپنی اکڑ کی بنا پہ، اپنے ایٹیٹیوڈ کی بنا پر، اپنے پیسوں کی بنا پہ، اپنی لگژری لائف کی بنا پہ آپ عبادتوں سے دور ہیں، اور عبادت دور نہیں بلکہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا ہے، سب ایسے بولتے ہیں، کون پڑھے گا، چلو ہو گیا، جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو وہاں پہ، یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر دعا میں کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ یضع المستکبرین، یضع کے معنی ہوتا ہے اوقات دکھا دینا، رگڑ دینا، جسے کہتے ہیں کہ مروڑ دینا پکڑ کے، مستکبرین کو تو اوقات ان کی دکھا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد
उनकी आदत क्या होती है, मुस्तकबिरीन की आदत क्या है, पहचाना कैसे जाए। ला जरमा इन अल्लाह यअलमु, इसमें कोई शक नहीं है कि यही आयत आगे बढ़ती सूरह नहल की आयत नंबर 23 है कि अल्लाह मालूम है कि अल्लाह को मालूम है कि मा यसरूना व मा युअलिनून, ये इनके दिल में क्या होता है और इनकी जबान पे क्या होता है, ये छिपाए वो क्या है और बोलते क्या है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह इस तरह के लोगों को, मुस्तकबिरों को पसंद नहीं करता है, दोस्त नहीं रखता। मुस्तकबिर कौन है? जिसकी जबान पे कुछ हो, दिल में कुछ हो, दिल में अकड़ हो, जबान पे भले हो। इज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने तुम पे क्या नाजिल किया, कहते रहे किस्से कहानी। कालू असातीरुल अव्वलीन, अरे ये पुराने किस्से कहानी है जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मुस्तकबिर क्या होता है? इसमें अकड़ होती है, अल्लाह रसूल के कानून को किस्से कहानी बयान करता है, तो इससे हम इंशाल्लाह बचना चाहिए। फिर सूरह मुनाफिकून में अल्लाह कहता है इज़ा क़ील तालू इस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए इस्तग़फार करेगा, लव्वू रुऊसहुम, वो क्या करते हैं? अपने मुंह को फेर लेते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, दुआ नहीं चाहिए। वराइतुम यसद्दूना, और तुम देखते हो कि वो लोग क्या करते हैं कि वो रास्ते पर रुकावटें पैदा करने लगते हैं। जो दीन के रास्ते पर रुकावटें पैदा करे, दीन की तबलीग में रुकावटें पैदा करे, चाहे वो फितने की बिना पर हो, चाहे वो प्लानिंग की बिना पर हो, चाहे वो किसी बिना पर हो, वह हम मुस्तकबिरून, वो मुस्तकबिर हैं। और दुआ इफ्तिताम में कि अल्लाह उसकी हम्द है जो मुस्तकबिर को सबक जरूर सिखाता है। तो इंशाअल्लाह अपने फेल से, अपनी जबान से, अपने एटीट्यूड से, खुदा न खास्ता जाने अनजाने में, हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होता होगा, हम शिया लोग इस तरह से नहीं करते, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा फेल, कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी फितरत कि जहाँ तबलीग दीन की रुकावट बन रही हो, जहाँ पे तबलीग दीन से की रुकावट का सबब बन रहा हो, हमें उम्मीद है कि हम उसे इंशाअल्लाह दूर कर लेंगे। तो ये जुमले थे जो यहाँ दुआ इफ्तिताह में इस्तेमाल हुए। उसके बाद फरमाया और उसने बादशाहों को खत्म किया और उनकी जगह दूसरों को बैठाल दिया। फिर एक जुमला है इस पर दुआ को आगे बढ़ाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह क़ासिमिल जब्बारीन, हम्द उस अल्लाह की है जो जब्बारीन को क्या करता है? सरकशों को तोड़ देता है। सरकश कौन है? अजीब अजीब आयत है कुरान मजीद की, और बहुत ही हैरानी हुई इस आयत को देखने के बाद कि जब्बारीन किनको कहा गया है। तो सूरह शुअरा में आयत नंबर 188 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अतबनूना बिकुल्ले रीइन आया, तुम लोग हर बुलंद मकाम पर क्या करते हो? एक निशानी बनाते हो, एक इमारत बनाते हो, एक डिजाइन बनाते हो। ताबसून, बिला वजह की डिजाइन में, ताबसून से उसने इमाम बारगाह, मस्जिदें, अल्लाह रसूल की निशानियां बनाने के से गुरेज के नहीं, बिला वजह किला बना दिया, बिला वजह चीजें बना दी, उसको अल्लाह मना कर रहा है कि ये लोग क्या हैं कि अतबनूना बिकुल्ले रीअन, यानी तुम लोग बनाते हो हर बुलंद जगह पर एक निशानी, ताबसून बिला वजह की, मुहमल, व तत्तखिजूना मसानिअ लकुम, और तुम ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हो। अल्लाहु अकबर, तुम ऊंचे ऊंचे घर बना रहे हो, बड़े बड़े महल बनाते हो। लअल्लकुम तखलुदून, और तुम्हें यकीन होता है कि तुम हमेशा रहोगे। ऐसा नहीं है, तुम ये बड़ी बड़ी जो इमारतें बना रहे हो इसमें नहीं रहोगे। इज़ा बतश्तुम बशतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम्हारा किसी से सामना होता है तो अपने इस अकड़ की बिना पे तुम क्या करते हो? सरकशी के साथ, जुल्म के साथ उसका बर्ताव करते हो, उसके हुकूक को पामाल करते हो। तो जब्बारीन कौन लोग हैं? जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं और सोच कर बनाएं कि हमें तो मौत आनी नहीं है। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों से भी परहेज करने वाला अल्लाह ताला सबक यहीं पर सिखा देगा, चूंकि दुआ इफ्तिताह में जुमला है या कासिमुल जब्बारीन, आए वो खुदा जो जब्बारीन को जो है वो सबक सिखाता है, सरकशों को सबक सिखाता है। ऐसा ना हो जाए कि महल तो बनाए लेकिन रहना नसीब ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बखील के लिए कहा कि खाना खिलाता ही नहीं, वो बचाता है बचाता है बचाता है, अल्लाह ताला क्या करता है? शुगर दे देता है। ऐसा मर्द है वो जो खाना खाता था वो भी चला गया, तो फिर ये पैसे रख के क्या करेंगे आप? लिहाजा
اپنی زندگی کو ایک معتدل لحاظ سے، بالکل اسلام نے لگژری لائف سے، اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے منع نہیں کیا ہے، لیکن معتدل حالت میں کہ جہاں پہ آپ کی زندگی آرام سے اور اچھے سے گزر جائے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس بچتا ہے، جو آپ کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے، یا سارعون فی الخیرات، تو آپ کیا کریں؟ نیکی کریں، خیرات میں جلدی کریں، کہیں قبل اس کے کہ آپ کو موت آ جائے. تو امید ہے کہ ہماری اس آج کی چند آیتوں سے، اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر ایسا عیب ہے یا ہماری ایسی خواہشیں ہیں، تو ہمیں اللہ اس سے نجات دے اور ہمیں ایک صالحین بندوں میں شمار کرے، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی. پھر اس کے بعد آئے 2 جملے پڑھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وقت بھی آ گیا ہے، ایک جملہ اور رسول اللہ کی شان میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد دعا ہے اور پھر نماز کا وقت ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صلوات بھیج محمد پر، عبد کا تیرا بندہ ہے، رسول کا تیرا رسول ہے، امین کا تیرا امین ہے، وہ صفی کا اور تیرا منتخب کیا ہوا ہے. صفی کے معنی ہوتا منتخب کیا ہوا، چنا ہوا. وہ حبیب کا تیرا حبیب ہے، وہ خیرت کا تیری خلقت میں بہترین ہے، اور کیا ہے؟ حافظ سر کا تیرے راز کا محافظ ہے. اللہ اکبر. جس کے پاس خدا کا راز ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مبلغ الرسالات، اللہ تیرے پیغام کو پہنچانے والا ہے. کیسے؟ افضلہ، بہترین طریقے سے، احسنہ، حسین طریقے سے، اجملہ، خوبصورت طریقے سے، اکملہ، مکمل طریقے سے، ازکا، پاک طریقے سے، انما، بلند طریقے سے، طاہر طریقے سے، متحد واسنا واکسرا، اور ما صلیت و بارکتا و ترحمتا، اور تو نے وہ صلوات جو تو نے بھیجی ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں رمضان مبارک میں، اپنی کمیوں کو دور کریں، اپنی خواہشات کو، نفس کی خواہشات کو ختم کریں، اور ان خواہشات کی طرف جائیں جن خواہشات کا تعلق آخرت سے ہے. خواہشات منع نہیں ہے. بڑا گھر ہو جائے، کیا کریں گے بڑا گھر لے کے؟ نہیں، ہمارے پاس علم ہو جائے، ہمارے پاس تقوی آ جائے، ہمیں خدا نے ہدایت کرے کہ ہم کار خیر کریں، ہدایت کرے کہ ہمیں صحت دے کہ ہم عبادت کریں. ان سب چیزوں کی طرف، زیارت کی تمنا کریں، حج کی تمنا کریں، مجالس کی تمنا کریں، لوگوں کی مدد کرنے کی تمنا کریں، دین کے پھیلانے کی تمنا کریں، قرآن کی تلاوت کی تمنا کریں، تو خدا تعالیٰ آپ کو صالحین میں انشاءاللہ شمار فرمائے گا. امید ہے افطار کا وقت ہونے والا ہے، اور افطار سے پہلے اللہ جو روزدار کی دعا کو رد نہیں کرتا انشاءاللہ. آئیے دعائے ماہ رمضان پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مومن کا دعا کرتے ہیں، چونکہ وقت ہمارا تقریباً ہونے والا ہے افطار کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، بمن تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل الأهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشب كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. دعائے امام زمان پڑھیں. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ جو لوگ بیمار ہیں، نیال جعفری صاحب، ناہید رزق مومنہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، جو بھی بیمار ہیں کووڈ سے، ہر جگہ پہ جہاں کہیں بھی ہیں، صحت یابی کے لیے، کووڈ 19 سے پناہ کے لیے عزیزو، دعا کا وقت ہے، یہ افطار کا وقت ہے، دعا کریں اور پھر افطار پہ جائیں انشاءاللہ۔ جو بھی مومنات پریشان ہیں کووڈ 19 سے، وبا سے، ہر طرح سے محفوظ رکھنے کے صحت یابی کے لیے یہ 5 بار مجیب کا عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما 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 یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ الہی بحق زہرا و بی عبالہ بنی پردگارہ، ہماری دعا کو قبول فرما، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، مومن مومنات کو، حاضرین کو، سب کو کووڈ 19 سے نجات عطا فرما، تمام انسانوں کو، تمام کینیڈینز کو نجات عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جان نثاروں میں شامل فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین رضوی کے تمام مرحومین، اور جس گھر سے پروگرام کر رہے ہیں جناب نسیم نقوی اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین، کل مومنین مومنات، ہمارے تمام مرحومین، ہمارے والدین کے لیے، باب الوائج کی مینجمنٹ کے تمام مرحومین کے لیے، محمد علی صاحب جو تلاوت کرتے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء کے لیے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان سنوں کا ثواب ہے نبوت فعل محمد وعلی محمد، ان کے نام لیے تمام مرحومین کو ایصال فرما بردگار ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء۔ نماز اذان مغرب بے افق ٹورنٹو۔